دونوں گاڑیاں ڈیرے پر آ کر رکی تھیں۔ التمش خان زادہ نے گاڑی سے نکلتے عادل کو ٹانگ سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی سے باہر نکال کر زمین پر پٹکا۔ وہ ٹانگ پر لگی گولی کی وجہ سے درد سے بلبلا رہا تھا۔ زاویار خان زادہ کے گارڈ گاڑی سے چھلانگ مار کر اترتے عادل کی طرف بڑھے۔ اسے زخمی ہی پلر کے ساتھ بے دردی سے باندھ دیا گیا تھا۔ زاویار خان زادہ اور عائش ابھی تک گاڑی میں بیٹھے تھے۔ وہ اسٹیئرنگ دونوں ہاتھوں سے جکڑے ونڈ اسکرین پر اپنی نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ عائش اسٹیل سی سیاہ چادر میں ملبوس بیٹھی تھی۔ دونوں کے وجود میں کوئی ہلچل نہیں تھی۔ گاڑی کے اندر اتنی خاموشی تھی کہ سانسوں کی آواز تک نہیں آ رہی تھی۔ دونوں جیسے سانسیں روکے ہوئے تھے۔ صرف عادل کی دلخراش چیخیں ڈیرے پر گونج رہی تھیں۔ التمش خان زادہ چابک سے عادل پر بے دردی سے ضربیں لگا رہا تھا۔ عائش منجمد سی سانسیں روکے ہوئے تھی۔ بے جان لٹھے کی مانند سفید، جیسے اس کے بدن سے خون کا ایک ایک قطرہ نچوڑ لیا گیا ہو۔ وہ دہشت ناک رات نگاہوں کے سامنے آئی تھی جب اذان ملک کو بھی ایسے ہی پلر کے ساتھ باندھ کر بے دردی سے مارا گیا تھا۔ زاویار خان زادہ اسٹیئرنگ کو مضبوطی سے جکڑے مجسم سا بیٹھا تھا۔ مضبوط سفید ہاتھوں کی ابھری ہوئی وینز نمایاں ہو رہی تھیں۔ زاویار خان زادہ کو اپنی سانسیں گھٹتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ فضا میں آکسیجن کی مقدار کم لگنے لگی۔ عائش کے جسم پر لپٹا ہاتھ نگاہوں کے سامنے آیا تو آنکھوں میں تیرتے سرخ ڈوروں میں اضافہ ہوا۔ پورے وجود کی رگیں ظاہر ہونے لگیں۔ وہ گاڑی کا دروازہ کھولتے باہر نکل آیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھا رہتا تو سانسیں حلق میں ہی دم توڑ جاتیں۔ اسے اتنی ہی ہبس، اتنی ہی گھٹن اس ماحول سے ہو رہی تھی۔ رومیو اور ٹائٹین اسے دیکھتے بھاگتے ہوئے اس کے قریب آتے، اس کے سیاہ چمکتے بوٹوں کو چاٹنے لگے۔ وہ اسٹیل بے حس و حرکت کھڑا تھا۔ رومیو اور ٹائٹین کو جھکتے پیار نہیں کیا تھا۔ التمش خان زادہ قہر بن کر عادل پر ٹوٹا ہوا تھا۔ اس کی چابک کی بے درد ضربوں پر عائش ملک کا خون خوف سے منجمد ہو رہا تھا۔ ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ بڑھتی جا رہی تھی۔ رومیو ٹائٹین زاویار کی توجہ نہ پا کر عادل کی طرف بھونکتے ہوئے بڑھے تھے۔ زاویار خان زادہ کی بے توجہی کی وجہ وہ سمجھ گئے تھے۔ رومیو ٹائٹان، وہ حلق کے بل دھاڑا تھا۔ ڈیرا اس کی دھاڑ پر لرز اٹھا تھا۔ التمش خان زادہ کا ضرب لگاتا ہاتھ رک گیا تھا۔ عادل تو خوف سے چیخ بھی نہ سکا تھا۔ رومیو ٹائٹان اس کی دھاڑ پر رک گئے تھے۔ اس کی دھاڑ تھی یا سور کی چنگاڑ؟ عائش ملک کو اپنے کان کے پردے پھٹتے محسوس ہوئے۔ وہ سوکھے پتے کی مانند تھر تھر کانپنا شروع ہو چکی تھی۔ زاویار خان زادہ بے ترتیب سانسوں کے ساتھ رومیو ٹائٹان کو دیکھ رہا تھا۔ اپنے رومیو ٹائٹان اس خبیث انسان کے پاس جانا گوارا نہ تھے۔ وہ اپنے رومیو ٹائٹان کو لے کر اتنا ہی پوزیسو تھا۔ گو بیک یور ہائیڈ آؤٹ، وہ حلق کے بل چیخا تھا۔ رومیو ٹائٹان اسی لمحے اپنے ٹھکانے کی طرف بڑھ گئے تھے۔ زاویار خان زادہ ہاتھ کے اشارے سے وہاں کھڑے دو گارڈز کو یہاں سے جانے کا اشارہ کر گیا تھا۔ وہ اسی لمحے زاویار کا اشارہ سمجھتے ڈیرے سے تیزی سے نکل گئے تھے۔ التمش نے جبڑے بھینچتے گندی سی گالی دیتے زوردار چابک عادل کے چہرے پر مارا تو وہ اس بار ضرب کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنے ہوش کھو بیٹھا تھا۔ زاویار خان زادہ خاموشی سے وہاں بچھی کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ اپنی انگلیاں ایک دوسرے میں پھنسائے ذرا سا آگے کو ہوتے عادل پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا، جس کا ہاتھ کچھ دیر پہلے عائش کی کمر پر لپٹا تھا۔ وہ دہکتا منظر یاد کرتے زاویار خان زادہ کی رگوں میں دوڑتے خون میں شرارے ناچنے لگے۔ اپنی بیوی، اپنی عورت پر اسے کسی کی نگاہ گوارا نہ تھی۔ اس کی کمر پر کسی غیر مرد کا ہاتھ لپٹا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں کی انگلیاں باہم پھنسائے دہکتی سرخ ڈورے تیرتی نگاہوں سے عادل کو دیکھتے اپنا ایک بھاری بوٹ والا پاؤں زمین پر مار رہا تھا۔ اس کے بھاری بوٹ کی دھمک کی ٹک ٹک ڈیرے کی دہشت میں اضافہ کر رہی تھی۔ عائش ابھی تک گاڑی میں بے حس و حرکت بیٹھی تھی۔ اسے گاڑی سے نہیں نکالا گیا تھا۔ خود اس میں اتنی ہمت نہیں تھی۔ وہ تو زاویار خان زادہ کے بوٹ کی دھمک سے ہی خوف کھاتے سفید پڑ رہی تھی۔ وہ بچی کچی جان اس دھمک سے نکال رہا تھا۔ عادل کو بے ہوش دیکھتے التمش خان زادہ گھوڑوں کے اسطبل کی طرف تیز تیز قدموں سے بڑھ گیا تھا۔ زاویار خان زادہ کی آنکھوں کے سامنے ایک بار پھر وہ منظر لہرایا۔ عائش کی کمر پر لپٹا وہ ہاتھ، جیسے کوئی زہریلا ناگ
اس کے ساتھ ہی لپٹے اسے ڈنگ مار رہا ہو۔ رگیں نیلی ہونے لگیں، زہر تن من میں اترنے لگا۔ وہ کرسی کی سطح پر سر رکھے اپنی سرخ آنکھیں سیاہ آسمان پر گاڑ گیا۔ برفیلی ہوائیں شائیں شائیں کرتے اس کے وجود کو اندر باہر سے جلا رہی تھیں۔ آئی لو یو ٹو، وہ میسیج اب خون اتری آنکھوں کے آگے آیا تھا۔ یکدم وہ اپنے حواس کھوتے چیخا تھا۔ وہ آسمان کی طرف دیکھتے درد و کرب سے چیخ رہا تھا۔ ڈیرے پر اس کی چیخیں گونجتے ایک خوف کا سماں باندھ رہی تھیں۔ عائش ملک اس کی چیخوں پر خوف سے سفید پڑتے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ وہ کچھ دیر ایسے چیختا تو اس کا دل بند ہو جاتا جو بند ہو رہا تھا۔ التمش خان زادہ پانی کی بھری بالٹی استبل سے لاتے عادل پر بے دردی سے انڈیل گیا۔ آنکھیں کھول ذلیل بغیرت، ورنہ تیری آنکھیں نکال دوں گا۔ التمش خان زادہ زاویار خان زادہ کی چیخوں پر پاگل ہوتے عادل کا جبڑا بے دردی سے دبوچ گیا۔ عادل نے ہوش میں آتے آنکھیں کھول کر خوف سے التمش خان زادہ کی طرف دیکھا تھا۔ مجھے جانے دو، وہ زخموں سے چور خوف سے ہکلایا۔ اس کے پورے بدن سے خون رس رہا تھا۔ زخمی ٹانگ کی وجہ سے وہ اپنی ٹانگوں کے سہارے کھڑا نہیں ہو سکتا تھا، مگر اسے پلر کے ساتھ بے دردی سے باندھا ہوا تھا۔ عائش ملک زاویار خان زادہ گرجا تھا۔ عائش اس کی گرج پر سینمتے ہوئے منجمد ہو گئی۔ بلاوا آ گیا تھا۔ وہ مزید بے حس و حرکت ہوئی۔ چٹختے اعصاب بھاری ہوئے۔ وہ اس کی پکار پر گاڑی سے نہیں اتری تھی۔ لمحے گزرنے لگے۔ زاویار کی بوٹ کی ٹک ٹک بڑھنے لگی۔ التمش خان زادہ اسے اسٹیل گاڑی میں بیٹھے دیکھتے غصے و اشتعال سے گاڑی کی طرف بڑھتے۔ عائش کی طرف کا دروازہ کھولا۔ وہ مزید سہمی تھی۔ یہ انسان نہیں درندہ تھا، وہ بھی بنا دل کے۔ وہ کیسے نہ ڈرتی۔ باہر آئیے، التمش خان زادہ نے جھکتے ہوئے عائش کی سرائسمیہ آنکھوں میں جھانکا۔ عائش التمش خان زادہ کو دیکھتے خوف سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ مقابل کی پیشانی پر بال بے ترتیبی سے بکھرے ہوئے تھے۔ آنکھیں سرخ انگارہ تھیں۔ دروازے پر جمے اس کے مضبوط ہاتھ خون سے رنگے تھے۔ عائش سرنفی میں ہلاتے دوسری طرف کھسکتی جا رہی تھی۔ التمش، زاویار خان زادہ کی تنبیہ گرج پر التمش خان زادہ دروازے پر ہاتھ رکھے پیچھے ہوا تھا۔ یہ عورت اگر زاویار خان زادہ کی عورت نہ ہوتی تو وہ سب سے پہلے اس کے سینے میں گولیاں اتارتا۔ التمش عائش پر خون خوار نگاہیں گاڑے عادل کی طرف بڑھتے اسے پھر سے ٹوبک سے مارنے لگا۔ ڈیرے پر ایک بار پھر سے عادل کی دلخراش چیخیں گونج رہی تھیں۔ عائش ملک زاویار کی دھاڑ پر وہ اسی لمحے گاڑی سے نکل آئی تھی۔ سیاہ فراک پر سیاہ چادر میں لپٹا اس کا بدن خوف سے ہچکولوں کی زد میں تھا۔ نیلی آنکھوں میں خوف پانی کی صورت ٹھہر چکا تھا۔ وہ زاویار خان زادہ کی دہشت سے بخوبی واقف تھی۔ وہ انسان نہیں جلاد تھا۔ سزا دینے پر آتا تو رحم کھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ وہ جسم کیا روح بھنبوڑ کر رکھ دیتا تھا۔ عائش کی آنکھوں کے آگے وہ قیامت رات آئی تھی جب نازک ناتواں بدن پر جسمانی بوجھ وہ سہ نہیں پا رہی تھی۔ روح گالیوں سے چھلنی ہوئی، جسم زخموں سے۔ وہ ظالم مغرور وحشی سردار اپنی آئی پر آتا تو روئی کی طرح دھن کر رکھ دیتا تھا۔ عائش اپنے ناتواں جسم کو گھسیٹتے زاویار خان زادہ کی طرف بڑھنے لگی۔ چند قدموں کا فاصلہ جیسے صدیوں پر محیط تھا۔ وہ زاویار خان زادہ کے سامنے تھر تھر کانپتے آن کھڑی ہوئی تھی۔ زاویار خان زادہ نے گردن اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ اس کی سرخ آنکھیں اس کی نیلی آنکھوں میں گڑیں، جہاں آنسو تک خوف سے منجمد ہو گئے تھے۔ مقابل کا روم روم خوف میں جکڑا محسوس ہو رہا تھا۔ وہ ایسے تھی جیسے مردے میں چند سانسیں باقی رہ گئی ہوں، مگر وہ زندہ رہنے کی تمنا لیے آخری تگ و دو کرتے خود کو مرنے سے بچا رہا ہو۔ وہ اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھتے ٹانگ پر ٹانگ جماتے کرسی سے ٹیک لگا گیا تھا۔ وہ اپنا ایک پاؤں ہلاتے ہوئے عائش کو اپنی سرد برفیلی نگاہوں کے حصار میں لیے ہوئے تھا۔ آف وائٹ شرٹ کے اوپری 3 بٹن کھلے تھے۔ مقابل کے براؤن بالوں سے مزید چٹانی سینے پر نگاہ پڑتے عائش پر اس کی دہشت کی دھاک مزید بیٹھ رہی تھی۔ مقابل کے براؤن بالوں سے مزین چٹانی سینے پر نگاہ پڑتے عائش پر اس کی دہشت کی دھاک مزید بیٹھ رہی تھی۔ عائش نے خوف سے سسکاری بھری۔ وہ اسے ہر بار کی طرح کسی ریاست کا ظالم مغرور بے رحم شہزادہ لگا تھا، اور وہ اس کے سامنے کھڑی بے بس سی زر خرید باندھی جسے ہاتھ جوڑ کر اس کے آگے کھڑا ہونا تھا۔
وہ سوال نہیں کر رہا تھا، صرف اپنی خون خوار نگاہیں اس کے ناتواں وجود پر گاڑے ہوئے تھا۔ مقابل کی خاموشی اسے مزید لرزا رہی تھی۔ التمش زاویار عائش پر سرخ نگاہیں گاڑے چیخا۔ التمش خانزادہ کے چوبک کی ضربیں برفیلی ہواؤں کی شائیں شائن سے زیادہ خوفناک تھیں۔ عادل کی دل خراش چیخیں ڈیرے پر ایک بار پھر سے گونجنے لگیں۔ زاویار عائش نے پرسوز ہچکی لیتے اس سے خوف سے لپٹی آواز میں پکارا، سردار زاویار خانزادہ پکارو، خان پکارو مجھے۔ وہ کرسی پر دونوں ہاتھ مارتے غرایا۔ عائش اس کی غراہٹ پر فریز ہوئی۔ بولو۔ وہ کرسی پر ذرا آگے کو ہوتے دھاڑا، سردار زاویار خانزادہ۔ عائش نے کانپتے ہوئے ٹوٹے لفظوں میں بولتے ہچکی لی۔ اس کی ہچکیاں بدنا شروع ہو گئی تھیں۔ وہ اسے سرخ انگارہ آنکھوں سے جیسے جھلسا رہا تھا اور وہ جھلس رہی تھی۔ زاویار خانزادہ سرعت سے کرسی سے طیش و عالم سے اٹھتے، چادر سے پیچھے سے ہاتھ ڈالتے، اس کے بالوں کو بے دردی سے جکڑے، اس کی گردن کو بے رحمی سے جھٹکا دے گیا تھا۔ عائش کا ناتواں وجود مزید لرزنے لگا تھا۔ اب کی بار وہ خوف سے ہچکی بھی نہ لے سکی تھی۔ وہ اس پر اپنی سلگتی سانسیں چھوڑتے، اس کے بالوں کو جکڑے، اس کی نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ سردار زاویار خانزادہ کی سب سے بڑی غلطی تم جیسی عورت کو ونی میں لینا تھا۔ تم جیسی عورت کو نکاح میں لینا تھا۔ وہ اس کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے سرگوشی نما آواز میں پھنکارا تھا۔ عائش درد سے چور اپنے بال چھڑوانے کی ہمت بھی نہ کر سکی تھی۔ وہ چادر سے ہی بے حد بے دردی سے اس کے بال دبوچے ہوئے تھا۔ زاویار عائش کے بالوں کو چھوڑتے، اس کی کلائی پر اپنی وحشی گرفت گاڑتے عادل کی طرف تیزی سے بڑھا۔ عائش عادل کے مقابل کھڑی تھی، جسم مزید ہچکولے بھرنے لگا۔ التمش خانزادہ نے بہت ہی بے دردی سے چوبک عادل کے سینے پر مارا۔ وہ چیختے ہوئے فریادیں کرنے لگا۔ عائش اس کی حالت دیکھتے خوف سے چکرائی تھی۔ عادل کی سفید شرٹ پر صرف خون ہی خون تھا۔ چہرہ چوبک کی ضربوں سے نیلا تھا۔ ڈیرا جیسے اب عائش کو گھومتا محسوس ہو رہا تھا۔ عادل کے سامنے کھڑی وہ، اس کے ارد گرد کھڑے التمش اور زاویار خانزادہ۔ مجھے معاف کر دو، مجھے سامنے کھڑی لڑکی نے بلایا تھا، میں اس کی مدد کروں، اسے ادھر سے نکالوں، بدلے میں یہ مجھے اپنا سب کچھ دے گی۔ عادل ٹوٹے لفظوں سے گھٹی گھٹی آواز میں صفائی دینے لگا۔ عائش منہ پر ہاتھ رکھتے سر نفی میں ہلانے لگی۔ وہ کمینی فطرت کا مالک گھٹیا انسان تھا۔ موت کے منہ میں بھی گھٹیا چال چلنے سے باز نہیں آیا تھا۔ زمر خان کے سچ کی صورت میں اسے اپنی موت نظر آئی تھی۔ عائش کچھ دیر پہلے اس سے گڑ گڑاتے ہوئے مدد مانگ رہی تھی کہ وہ ونی میں ہے، اس کی موم سبرینا ملک تک یہ خبر پہنچا دے۔ وہ اس کی باتوں پر ہنس رہا تھا۔ اسے پورا یقین تھا عائش صرف سبرینا ملک کا نام استعمال کر رہی ہے، ورنہ سبرینا ملک اپنی ہی بیٹی کو ایسے ہی ونی میں تھوڑی نہ جانے دیتی۔ مگر عادل کو عائش کی حیثیت ضرور سمجھ آ گئی تھی۔ اب اسے اپنے بچنے کا یہی ایک راستہ نظر آ رہا تھا۔ وہ سامنے کھڑی لڑکی پر تمام الزام ڈال کر خود کی جان بخشی کروا لے۔ عادل درد سے تڑپتے التمش خانزادہ کو رحم طلب نگاہوں سے دیکھ رہا تھا، جو اب رکتے ہوئے اسے خون اتری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ زاویار خانزادہ ایک بار پھر سے مجسم ہوا تھا، سدھ بدھ جیسے کھونے لگی، بدن پر چونٹیاں رینگنے لگی تھیں، پھڑکتی رگوں سے دماغ تڑک کر دو حصوں میں تقسیم ہوا تھا۔ سماعتوں میں گونجتے لفظ گڑ مڑ ہونے لگے۔ مجھے اس لڑکی سے اچھی وائبس نہیں آئیں، یہ امیر زادیاں ہوتی ہی ایسی ہیں۔ آئی لو یو ٹو۔ وہ کسی ایموجیز آنکھوں کے آگے آئے تو آنکھوں میں چنگاریاں پھوٹنے لگیں۔ سماعتیں مزید لفظوں کی باز گشت میں الجھیں۔ موم نے کہا تھا زرق سے دوستی کروں۔ وہ چاہتی تھیں میں زرق سے نکاح کر لوں تاکہ انہیں سوشل میڈیا پر مزید پبلسٹی ملے۔ میں یہاں گلے جانا بھابھی سے ملنے آئی تھی۔ شیر خان آ گیا تھا۔ سرخ جوڑے میں اس کا ابصرہ وجود زاویار خانزادہ کے تن بدن میں کھولتا پانی انڈیل گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عائش ملک عادل کے جھوٹ پر ٹوٹے لفظوں سے بولتے چیخ اٹھی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، یہ مجھے کہہ رہی تھی یہ سبرینا ملک کی بیٹی ہے، میں اس کی مدد کروں، یہ خود آئی میرے پاس، مجھے تو اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا،
یہ ونی میں ہے، اس نے مجھے خود بتایا۔ وہ ٹوٹ ٹوٹ کر لفظ ادا کرتے عائش پر سارا ملبہ ڈال گیا۔ زاویار خان زادہ کی آنکھوں کی سرخی میں نمی کی تہ چھلکنے لگی تھی۔ اس کے مضبوط قدم ہلکا سا لڑکھڑائے تھے۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمر کی بہت سی تصویریں اس کے پاس ہیں، یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا، یا پھر زمر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ بکواس بند کریں اپنی۔ التمش خان زادہ حلق کے بل اتنی زور سے دھاڑا تھا کہ اس کے حلق میں خراشیں پڑ گئی تھیں۔ سانسیں دھونکی کی مانند چلنے لگیں۔ بس نہیں چل رہا تھا وہ عائش ملک کا خون پی جائے، بوٹی بوٹی کرتے کتوں کو کھلا دے۔ اپنی زمر کا نام بھی کسی کے منہ سے سننا گوارا نہ تھا۔ وہ تھی اسی کی عورت پر اتنا گھٹیا الزام لگا رہی تھی۔ عائش اس کی دھاڑ پر خوف سے جامد ہوئی۔ وہ خون اشام درندے کی مانند اسے دیکھ رہا تھا، جیسے ہاتھ بڑھا کر اس کی گردن دبوچ لے گا۔ خبردار میری عورت کا نام لیا اس سب میں، زبان حلق سے کھینچ لوں گا۔ التمش خان زادہ اپنے حواس کھوتے اپنے بال مٹھیوں میں بے دردی سے جکڑ گیا۔ زمر عزت تھی اس کی، وہ اتنا گھٹیا الزام سہن نہیں کر پا رہا تھا۔ مقابل زاویار کی عورت تھی، اس لیے لحاظ مانا تھا، ورنہ پتہ نہیں وہ کیا کر ڈالتا۔ عائش نے زاویار خان زادہ کی طرف سہمی نگاہوں سے دیکھا، جو کنگ سا کھڑا تھا۔ آنکھوں میں سرخ ڈورے بڑھتے ہی جا رہے تھے۔ یکدم زاویار خان زادہ کے وجود میں ہلچل ہوئی تھی۔ وہ عائش کی طرف بڑھتے اس کی کلائی پر اپنی وحشی گرفت مضبوط کرتے اندر کی جانب تیزی سے بڑھنے لگا۔ میرا یقین کریں زاویار، میں نے اس سے مدد ضرور مانگی تھی، مگر اس سے ایسا کچھ نہیں کہا۔ اس کے پاس زمر کی بہت سی تصویریں ہیں، میں زمر کی مدد کرنے آئی تھی۔ وہ اس کے ساتھ گھسیٹتے گڑ گڑانے لگی۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں خان، یہ شیر خان کے پاس اس رات خود گئی تھیں۔ شیر خان کے پاس ان کی تصویریں بھی ہیں، میں نے خود اس کے لیپ ٹاپ میں دیکھی ہیں۔ التمش زمر کے نام پر پاگل ہوتا طیش و اشتعال سے دھاڑنے لگا۔ التمش کی بات پر زاویار خان زادہ کے قدم جیسے زمین میں جکڑے جا چکے تھے۔ وہ پھر سے بے حس و حرکت ہوا تھا، بدن کے ہر حصے میں آگ بھڑکنے لگی۔ وہ تانبے کی مانند دہکنے لگا۔ میری کوئی تصویریں شیر خان کے پاس نہیں زاویار، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ عائش ہذیانی روتے ہوئے زاویار خان زادہ کو یقین دلانے لگی۔ وہ تو ان تصویروں سے بے خبر تھی۔ وہ زاویار کے تانبے کی مانند سرخ چہرے کو دیکھتے اسے یقین دلانے لگی۔ اس کی ہچکیاں خوف سے بڑھنے لگیں۔ الزام ہی الزام اس پر لگ رہے تھے، کوئی نہیں تھا اس کا، جو اگر اپنا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی تو بے یقینی تھی، بلکہ ان آنکھوں میں موت کی دہشت ناچ رہی تھی۔ التمش خان زادہ چیختے ہوئے عادل کو پھر سے پیٹنے لگا۔ عائش کے لفظوں پر اس کا خون گھول رہا تھا۔ وہ بارود کا گولہ بنا عادل پر پھٹ پڑا تھا۔ ڈیرے پر التمش اور عادل کی چیخیں گونجنے لگیں۔ عائش خوف سے زرد سہمی نگاہوں سے زاویار خان زادہ کو دیکھ رہی تھی، جو منجمد سا کھڑا تھا۔ عائش کو اس کی خاموشی سے عجب سا خوف محسوس ہو رہا تھا۔ اس کا پورا بدن غرق آلود ہوا تھا، پیشانی پر ننھے ننھے موتی چمکنے لگے۔ سب کچھ اس کے خلاف جا رہا تھا۔ وہ بے گناہ ہوتے گناہ گار ٹھہری تھی۔ وہ تو پہلے ہی اندھیری قبر میں دفن تھی، آج اسی قبر میں خود کو اندر تک دھنستا محسوس کر رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کی وحشی گرفت اس کی کلائی پر اس حد تک مضبوط ہوئی تھی کہ عائش کو اپنی کلائی ٹوٹتی محسوس ہوئی۔ وہ خوف سے سسک بھی نہ سکی تھی۔ وہ اپنی وحشی گرفت سے اسے جکڑے تیز تیز قدموں سے اندر کی جانب بڑھ گیا تھا۔ عائش بے جان وجود کے ساتھ اس کے ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ وہ اسے لیے ایک کمرے میں داخل ہوا تھا۔ دروازے کو پاؤں کی ٹھوکر سے بند کرتے عائش کو وہ بیڈ پر بے دردی سے دھکا دے گیا۔ وہ بیڈ پر روندے منہ گری تھی، بکھرے بال، خوف سے ہچکولے لیتا بدن، پتھرائی سی آنکھیں۔ چادر کمرے سے باہر ہی گر چکی تھی۔ اب وہ سیاہ فٹنگ والے برانڈڈ قیمتی فراک میں ملبوس تھی۔ وہ فراک ان چند جوڑوں میں تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ وہ سیدھے ہوتے زاویار خان زادہ کو سرائسمگی سے دیکھنے لگی، جو اسے خون اشام نگاہوں سے بنا کسی رحم کے دیکھ رہا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں زاویار، میں یہاں صرف زمر کو بچانے آئی تھی، ورنہ وہ کمینہ زمر کی تصویریں اپلوڈ کر دیتا، میرا یقین کرو۔ عائش کپکپاتے لبوں سے سچائی بتاتے
ہاتھ جوڑتے التجائیں کرنے لگی۔ زاویار خان زادہ کی سرخ نگاہیں اس کے مومی سراپے پر گڑی تھیں۔ اس فراق میں اس عورت کو دیکھتے وہ ہمیشہ بہک جاتا تھا، اپنے ہوش و حواس میں ہی نہ رہتا تھا۔ اس فراق میں مقید اس کے کندن نشیب و فراز اس کی نگاہیں مخمور نشیلی کر دیتے تھے۔ وہ پاگل ہونے لگتا تھا۔ بل کھاتی کمر کا تو وہ دیوانہ تھا۔ سامنے بیٹھی سسکاریاں بھرتی عورت کو کبھی بتایا نہیں، مگر وہ اس کی عادت کا مارا ہو چکا تھا۔ اس کے قیمت خیز بدن کا اسیر، جسم سے پھوٹتی جان لیوا خوشبو کا تو وہ دیوانہ تھا۔ آج اسی بدن پر کسی غیر مرد کا ہاتھ لپٹا تھا۔ سامنے بیٹھی عورت نے تو وہ ہاتھ جھٹکا تک نہ تھا، اور اب اپنی کرتوتوں کا سارا الزام اس کی بہن پر لگا رہی تھی۔ خبردار میری بہن کا نام اپنی گندی زبان سے لیا ڈیش عورت۔ وہ اسے گالی دیتے، اپنے حواس گنواتے تیزی سے اس کی طرف بڑھا۔ عائش ملک پیچھے کی طرف کھسکتی کراؤن کے ساتھ جا لگی تھی۔ یقین کرو خدا کے لیے، میں نے اس سے مدد ضرور مانگی تھی، مگر میں نے اسے نہیں بلایا تھا۔ وہ زمر کے لیے آیا تھا۔ زمر کی بہت گندی تصویریں ہیں اس کے پاس۔ چٹاخ مقابل کا بھاری تھپڑ وہ سہن نہیں کر پائی تھی۔ وہ تکیے پر گرتی اپنی سسکاریاں تک روک گئی تھی۔ کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ وہ اوندے منہ چکراتی پڑی تھی، مگر اگلے لمحے وہ جیسے اپنے آپے سے باہر ہوئی تھی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قصوروار نہیں ہوں سردار زاویار خان زادہ، قصوروار تمہاری بہن ہے۔ میں صرف اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ اسے تم جیسے ظالموں سے بچانا چاہتی تھی۔ اگلے لمحے تکیے سے سر اٹھاتے حواس کھوتے وہ چیخ اٹھی تھی۔ نیلی آنکھوں سے شبنم بہتی جا رہی تھی۔ زاویار خان زادہ کی آنکھوں میں دہکتے شرارے لبکے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے اپنی پینٹ کی بیلٹ کی ہک کھولی۔ یہ دیکھتے عائش کی ریڑھ کی ہڈی سنسنائی تھی۔ وہ خوف سے بے حس و حرکت ہوئی۔ وہ پینٹ کی ہک سے بیلٹ ایک ہی جست میں کھینچ کر نکالتے اپنے ہاتھ پر لپیٹ گیا تھا۔ مجھے معاف کر دو مم، مجھے سامنے کھڑی لڑکی نے بلایا تھا۔ میں اس کی مدد کروں، اسے ادھر سے نکالوں۔ بدلے میں یہ مجھے اپنا سب کچھ دے گی۔ عادل کے لفظ سماعتیں چیرنے لگے تھے۔ اس کا خون رگوں میں کھولنے لگا تھا۔ یہ جھوٹ بول رہی ہیں خان، یہ شیر خان کے پاس اس رات خود گئی تھیں۔ شیر خان کے پاس ان کی تصویریں بھی ہیں، میں نے خود ان کے لیپ ٹاپ میں دیکھی ہیں۔ عائش ملک کا تعلق ارتضیٰ خان کے ساتھ ہوئے حادثے میں ہو سکتا ہے، کیونکہ کال ریکارڈنگ میں وہ اسے کچھ اور ہی کہہ رہی تھی۔ وہ لڑکی بہت ہی پہنچی ہوئی چیز لگ رہی تھی۔ ایسی امیر بگڑی ہوئی لڑکیوں کا شاید کام ہی یہی ہے۔ کچھ اچھی وائبس نہیں آئیں مجھے اس لڑکی سے۔ کہو تو اس لڑکی کے متعلق مزید تشویش کروں۔ اسے اپنی سماعتوں پر یہ لفظ سیسے کی مانند محسوس ہو رہے تھے۔ اس کا وجود آتش گیر مادے کی طرح پھٹنے لگا۔ یہ کیا کرنے لگے ہو؟ عائش کے لبوں سے لفظ ٹوٹ کر ادا ہوئے۔ ناتواں وجود آندھیوں کی زد میں آیا تھا۔ وہ اس کی طرف بڑھتے اس کے بال مٹھی میں دبوچ گیا۔ استنبول کے سمندر میں تمہیں بیلٹ تحفے میں دی تھی کہ تمہارے گھر کے مرد تمہیں اس بیلٹ سے سیدھا کریں۔ پتہ نہیں تھا وہ مرد میں ہی ہوں گا جو تمہیں تیر کی طرح سیدھا کرے گا۔ وہ اس کی گلابی آنکھوں میں اپنی خون اتری آنکھیں گاڑے ہوئے تھا۔ اگر تم نے مجھے اس بیلٹ سے مارا، یاد رکھنا تم مجھے خود سے نفرت کرنے کی ٹھوس وجہ دے دو گے۔ کبھی معاف نہیں کروں گی۔ عائش نے ہچکی لی۔ تم جیسی عورت سے معافی مانگوں گا میں، تم جیسی عورت سے؟ وہ بولا نہیں دھاڑا تھا، دھاڑ بھی ایسی کہ کمرہ لرزنے لگا۔ وہ تو پھر بھی اس کی گرفت میں پھڑپھڑاتی کمزور عورت تھی، وہ کیسے نہ لرزتی؟ عائش ملک جسے کبھی سخت انگلی سے بھی نہ چھوا گیا تھا، اب بات تھپڑوں سے بیلٹ تک آ گئی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں سے گرم سیال بہتا ٹھوڑی کو بھگونے لگا۔ اذان ملک کو تلاش کر کے تمہیں طلاق دے کر دھکے مار کر اپنی حویلی سے نکالوں گا عائش ملک۔ تم جیسی عورت کو میں کبھی اپنے نکاح میں نہیں رکھوں گا۔ وہ اس کے بالوں کو اپنی گرفت سے آزاد کرتے بیڈ پر دھکیلتے اس پر ٹوٹ پڑا تھا۔ بیلٹ کی ضربوں پر وہ دل خراش چیخیں مارتے ہوش کھوتی جا رہی تھی۔ اس کی کمر بازوؤں پر بے درد ضربیں کمرے میں گونجتی جا رہی تھیں۔ سردار زاویار خان زادہ اپنی سدھ بدھ کھوتا جا رہا تھا۔
سرخ آنکھوں میں اس کی کمر پر لپٹا وہ ہاتھ نظر آ رہا تھا جو اس کے وجود پر کسی پھن پھیلائے ناگ کی طرح اسے اپنی گرفت میں لیے ہوئے تھا۔ وہ ہوش کھوتا جا رہا تھا۔ کمرے میں دبی دبی سسکیاں بھی اب خاموش ہو چکی تھیں۔ وہ آخرکار ہانپتے ہوئے بیلٹ زمین پر پٹکتے، اس بے جان زخمی وجود پر قہر بار نگاہ ڈالتے کمرے سے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ التمش خانزادہ نے بے ہوش عادل کی تلاشی لی تو اسے اس کی پینٹ کی پاکٹ میں موبائل ملا تھا۔ التمش خانزادہ نے موبائل نکالتے اس کی لاک سکرین پر عادل کا تھم لگایا تو موبائل کا پاس ورڈ کھل گیا تھا۔ وہ عادل پر خون خوار نگاہیں ڈالتے کرسی پر بیٹھتے موبائل چیک کرنے لگا۔ تصویروں کا فولڈر کھولتے اس پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ اس کی آنکھیں بے یقین تھیں، رنگت لٹھے کی مانند سفید پڑی تھی۔ وہ کرنٹ کھا کر کرسی سے کھڑا ہوا۔ پورا فولڈر زمر کی تصویروں سے بھرا ہوا تھا۔ اس کے ڈیپ بیک لیس ڈریسز میں ایک ماڈل کی طرح تصویریں تھیں جو اس کے کمرے میں اس کے واش روم میں لی گئی سیلفیز تھیں۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے کپکپاتی انگلی سے سکرین سکرول کر رہا تھا۔ دلہن کے ڈریس میں بھی تصویریں تھیں جس جوڑے میں وہ خود اسے کالج چھوڑ کر آیا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ کالج میں تقریب ہے، وہ ماڈلنگ کر رہی ہے۔ التمش خانزادہ کے ہاتھ سے موبائل چھوٹ کر زمین پر جا گرا۔ وہ مزید وہ تصویریں نہیں دیکھ سکا تھا جس میں اس کی بیوی کا انگ انگ واضح تھا۔ دماغ کی شریانیں پھٹنے لگی تھیں، گردن کی رگیں پھولنے لگی تھیں۔ وہ اپنے بال مٹھیوں میں جکڑ گیا۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمر کی بہت سی تصویریں اس کے پاس ہیں، یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا یا پھر زمر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ عائش کے لفظ سماعتوں میں گونجے تھے، اس کا وجود جیسے پہاڑ تلے آ کر کچلا گیا تھا۔ التمش خانزادہ اپنی قمیض سے پسٹل نکالتے عادل کی طرف بڑھتے، اس کے سینے میں گولیاں اتار گیا۔ ڈیرہ گولیوں کی خطرناک گونج سے اب لرز اٹھا تھا۔ یہ کیا کیا؟ زاویار خانزادہ غصے سے التمش خانزادہ کی طرف بڑھا جو گہرے سانس لیتے پسٹل اب اپنی کنپٹی پر رکھ گیا تھا۔ اس سے پہلے التمش خود پر گولی چلاتا، زاویار خانزادہ اس سے پسٹل چھینتے زمین پر اچھال گیا۔ ایک لمحے کی دیر ہو جاتی، گولی التمش کی کنپٹی چیر جاتی۔ زاویار خانزادہ بے ترتیب سانسوں سے التمش کو دیکھ رہا تھا جس کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ مضبوط جسم ہانپ رہا تھا۔ التمش چیختے ہوئے عادل کی طرف بڑھتے اس کے بے جان لاشے جیسے وجود پر مکے مارنے لگا۔ زاویار خانزادہ دانت پر دانت جمائے التمش کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ اس کے اتنے پاگل پن کی وجہ سمجھ نہیں آئی تھی۔ یکدم اس کی نگاہ زمین پر گرے موبائل پر پڑی تھی جہاں تصویروں کا فولڈر کھلا پڑا تھا۔ زاویار خانزادہ نے جھکتے ہوئے وہ موبائل اٹھایا۔ اب کی بار زمین و آسمان زاویار خانزادہ پر ٹوٹے تھے۔ اس کے مضبوط قدم لڑکھڑائے تھے، موبائل اس کے مضبوط ہاتھ سے گر چکا تھا۔ وہ ہانپتے ہوئے اپنے منہ پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، میں قصوروار نہیں ہوں سردار زاویار خانزادہ۔ قصوروار تمہاری بہن ہے، میں صرف اس کی مدد کرنے آئی تھی۔ عائش کے لفظ کنپٹی پر گولیوں کی طرح برسنے لگے۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کا وجود کسی نے گولیوں سے چھلنی کر دیا ہو۔ یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ زمر کو بلیک میل کر رہا تھا۔ زمر کی بہت سی تصویریں اس کے پاس ہیں، یہ سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرنے کی دھمکی دے رہا تھا یا پھر زمر کے ساتھ ایک رات گزارنے کی ڈیمانڈ کر رہا تھا۔ اب کی بار عائش کے لفظ اس کی سماعتوں پر پگھلا سیسا انڈیل گئے تھے۔ وہ دانت پر دانت جمائے تیزی سے اندر کی جانب بڑھا تھا مگر التمش خانزادہ کو گاڑی کی طرف بھاگتے دیکھتے اس کے بھاری اضطرابی قدم رکے تھے۔ بہن ہے وہ میری التمش، خبردار اسے کچھ کہا۔ زاویار خانزادہ کی برفیلی تنبیہی پکار پر التمش خانزادہ نے پلٹ کر خون اتری آنکھوں سے زاویار خانزادہ کو دیکھا۔ وہ عورت ہے میری، خبردار آپ بیچ میں آئے، جان سے مار ڈالوں گا۔ وہ پسٹل سے ہوائی فائرنگ کرتے گاڑی میں بیٹھتے، گاڑی سٹارٹ کرتے گاڑی بھگا کر لے گیا۔ زاویار خانزادہ خود پر بامشکل ضبط کرتے تیزی سے کمرے کی جانب بڑھا تھا۔ وہ کمرے میں داخل ہوتے
عائش کے بے جان وجود کی طرف بڑھا تھا، جس کا نازک بدن زخموں سے اٹا تھا۔ وہ بے حس و حرکت تھی، وہ اسے اپنے سینے سے لگا گیا تھا۔